ہرائے۔ اور جب سکندر اعظم جنوبی پہاڑوں کی طرف سے نیچے آیا تو اس نے وادی کے دامن میں ایک قدیم کارواں شہر ہرائے کے بالمقابل ایک اور سکندریہ کی بنیاد رکھی اور اپنی فوج کے مفلوج سپاہیوں کو وہاں آباد کر کے خود آگے بڑھ گیا۔ ہیرلڈ لیمپ ہماری بس ایک خشک پہاڑی کو عبور کر کے ایک ہری بھری وادی میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہری رود یعنی دریائے ہری بہہ رہا تھا۔ ہری، ہرائے اور آریہ تینوں ہرات کے قدیم نام ہیں۔ دریا کے پار سڑک کے دونوں طرف چیڑ کے درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھیں۔ وادی کی ہریاول اور درختوں کے سبزے کو میری دکھتی ہوئی آنکھوں نے اپنے اندر سمو لیا۔ میں نے آج تک جتنے بھی شہر دیکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی اتنی خوبصورت سڑک کے اختتام پر نہیں ہے۔ 10-12 میل کا یہ ٹکڑا دونوں طرف سے مختلف قسم کے درختوں اور پھلوں کے باغات سے بھرا پڑا ہے۔ چیڑ کے انہی درختوں کو ایرانی مصوروں نے موتیوں کی ایک مالا سے تشبیہ دی اور ہرات کو اس کے درمیان میں جڑا ہوا یاقوت کہا گیا۔ درختوں سے پرے مٹی کی دبیز دیواروں کے پیچھے خوبصورت رہائشی مکانات سرو کے درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مشرق نے ہمیشہ سے ہی باطنی خوبصورتی کو ظاہر پر ترجیح دی ہے۔ ہم شہر میں داخل ہوئے تو شام ہو چکی تھی۔ بس ایک تنگ دروازے میں سے گزر کر ایک گندے اور تعفن سے بھرپور اڈے میں جا کھڑی ہوئی۔ ہم نے اپنا سامان اتارا اور اڈے سے باہر ایک وسیع اور کشادہ پتھریلی سڑک پر آ نکلے۔ سامنے ہوٹل بہزاد کا بورڈ دیکھ کر ہم اندر چلے گئے۔ ہوٹل صاف ستھرا اور مناسب تھا۔ ڈیک سے کمرے کی چابی لے کر ہال میں داخل ہوئے تو سامنے سیاحوں سے درخواست کے بورڈ پر نظر پڑی۔ یہاں چرس پینا ایک حد تک منع ہی سمجھیں۔ ٹھنڈے پانی کے غسل نے تمام دن کی سستی اور تھکن دور کر دی۔ کھانے کے لیے نیچے کمرے میں آئے تو وہاں ہڑبنگ مچی تھی۔ زیادہ تر غیر ملکی سیاح تھے۔ ایک لمبی داڑھی والے صاحب $3 وصول کر کے اسٹوڈنٹ کارڈ جاری کر رہے تھے، جنہیں دکھا کر بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرائے میں تخفیف کرائی جاتی ہے۔ مجھ سے مخاطب ہوئے تو میں نے کہا، مجبوری ہے، میں طالب علم نہیں ہوں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرمانے لگے، تو برخوردار کارڈ بھی تو جعلی ہیں۔ دوسری میز پر ایک فاقہ زدہ ہپی براجمان تھا۔ میں نے ہرات کی تاریخی عمارات کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا، چرس کی سگریٹ کا ایک کش مجھے ان زمانوں میں لے جاتا ہے جب ان عمارات کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اب دیکھ کر کیا کروں؟ پچھلے 2 ماہ سے ہرات میں ہوں، چرس پیتا ہوں اور سوتا ہوں۔ علی سامنے بیٹھی ہوئی امریکی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر برابر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر ہماری میز پر آ گئیں۔ میں کوکا کولا پیوں گی، علی نے فوراً منگا دیا۔ بل آیا تو معلوم ہوا $3 کا ہے اور ایران سے درآمد شدہ ہے۔ کوکا کولا پی کر لڑکی نے اپنی نیلی پتلون کی جیب سے ایک بھورے رنگ کی ڈلی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ ایک سگریٹ کا آدھا حصہ تمباکو سے خالی کر کے ڈلی کو ماچس جلا کر پگھلایا اور تمباکو میں بڑی مشقی سے ملا دیا۔ اس مرکب کو سگریٹ کے خالی حصے میں بھرا اور ایک لمبا کش لگا کر علی کی طرف بڑھا دیا۔ پیو۔ یہ کیا ہے؟ علی بالکل بوکھلا گیا۔ چرس اور کیا؟ اور اس نے دھواں علی کے منہ پر بکھیر دیا۔
علی نے دبی زبان میں مجھے دروازے کا پیدائشی حق استعمال کیا اور ہم کھانا کھائے بغیر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ہرات کے بڑے بازار میں خوب رونق تھی۔ قدیم وضع کی تنگ دکانوں کے باہر خوبصورت پوستینیں، کھالیں، نمدیں اور خراسانی قالین سجے ہوئے تھے۔ مجھے ہلکے بھورے رنگ کی ایک پوستین پسند آ گئی، جس کے گلے اور بازوؤں پر سفید دھاگے کی کڑھائی بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ موسم سرما کے لیے خراسانی گڈریوں کا روایتی لباس خالص کراکلی ہے، دکاندار نے کہا۔ آپ کے لیے صرف 3000 افغانی۔ سودا 1500 میں طے ہو گیا۔ میں نے پوستین پہن کر دکان کے شیشے میں دیکھا، خاصا اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ہم سیر کرتے ہوئے بڑے چوراہے تک آ گئے، جو پورے ہرات کا مرکز ہے۔ چوک سے بائیں ہاتھ جاتی ہوئی سڑک کے آخر میں مسجد جامع کے میناروں اور گنبدوں کا ہلکا سا خاکہ تاریکی میں نظر آ رہا تھا۔ ایک بوڑھا افغان فٹ پاتھ پر بیٹھا گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سیخوں پر بھون رہا تھا۔ ہم نے وہیں کھڑے ہو کر چند سیخیں کھائیں اور واپس ہوٹل کی طرف چل دیے۔ راستے میں بوندا باندی شروع ہو گئی، جو ہوٹل پہنچتے تک تیز بارش میں بدل چکی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر کھڑکی کھولی تو ہرات کی کچی گلیوں کی سوندھی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ سڑک کے پار قہوہ خانے میں چند افغان کوئی قدیم خراسانی لوک گیت بلند آواز میں آلاپ رہے تھے۔ بستر کے ساتھ سفید دیوار پر کسی منجلی سیاح نے سرخ لپسٹک سے ہوٹل بہزاد لکھا ہوا تھا، جس کے نام نے مجھے مسحور کر دیا۔ میرا پسندیدہ مصور بہزاد، جو ایرانی نقاشی کی تاریخ میں لقب دوام حاصل کر چکا ہے، اسی شہر میں پیدا ہوا۔ وہ تیموری سلطان حسین مرزا کے دربار میں مصاحب تھا۔ اس زمانے میں ہرات تیمور کے سمرقند سے بھی دولت مند اور حسین تھا۔ اس نے تیمور کے عسکری کارناموں پر مبنی ایک مصور کتاب تخلیق کی، جس کی تصاویر رنگوں کے حسین امتزاج کا نمونہ تھی، نیلے، نارنجی اور گہرے سبز رنگ۔ بہزاد کی تصاویر میں زندگی حرکت کرتی نظر آتی، انسان، جانور، درخت، صحرا سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے۔ مختصر تصویر کشی میں بہزاد بلا شبہ سب سے بلند ہے۔ آج شہر بہزاد کے اکثر باشندے اس کے نام سے بھی ناآشنا ہیں، یہاں تک کہ اس کی جائے ولادت کا تعین بھی نہیں کیا جا سکا۔ میں انہی خیالات میں مگن تھا کہ نیند نے آ لیا۔ دوسری صبح ہم ناشتے کے لیے قہوہ خانے میں چلے گئے۔ تندور کے ساتھ مٹی کے فرش پر دری بچھی تھی۔ الاؤ کی حدت فرش میں سرایت کر کے ہم تک پہنچ رہی تھی۔ تازہ میٹھی بلائی اور گرم نانوں کے بعد قہوہ آ گیا۔ پیالیوں کی تہہ میں باریک چینی پہلے سے موجود تھی۔ آپ قہوہ پیالی میں انڈیلیے تو چینی ایک ایک تہہ خود بخود کھل جائے گی اور آخری پیالی تک آپ کا ساتھ دے گی۔ آج ہرات کی سیر کا پروگرام تھا۔